انسانوں کے نام افزار ریحان، امریکی عظمت کی بحالی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پبلشڈ ان جنگ نیوز پیپر۔ 78 سالہ نوجوان، ایکٹیو، پھرتیلے اور انوکھے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی خوبیوں اور خامیوں پر جہاں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وہیں اعتراض و اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی ایک خصوصیت ایسی ہے جس پر سبھی اتفاق کریں گے، یہ کہ ٹرمپ ایسے انپریڈکٹیبل شخص یا صدر ہیں جن کے متعلق یقین سے کچھ بھی کہنا محال ہے۔ وہ جس کسی کے خلاف چاہے زہر اگل رہے ہوں، عین ممکن ہے اسی کو پیاز سے اپنے پہلو میں بٹھا لیں، اور جس سے دوستی کے اعلانات فرما رہے ہوں اسی کو بذات نظر انداز فرما دیں۔ جی کرے تو اپنے قریب ترین اتحادیوں بنجمن نیتن یاہو اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو کھری کھری سنا دیں، اور من میں ترنگ سمائے تو نارتھ کوریا پہنچ کر ناپسندیدہ ترین صدر سے محبت کی پینگیں بڑھانا شروع کر دیں۔ اپنے فرینڈ مودی سے نظریں چرا لیں، اور جس چائنا کے خلاف دن رات نفرت کے بگولے چھوڑتے ہیں اسی کے صدر شی کو کال کرتے ہوئے اپنے پاس بلا لیں۔ ایسے میں نریندرا مودی انہیں یہ گیت سناتے رہ جائیں: اپنوں پہ ستم غیروں پہ کرم، اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر۔ ان کا حاکمانہ اسلوب دیکھ اور سن کر بارہا یہ گمان گزرتا ہے کہ انہیں شاید امریکہ کا نہیں، رشیا یا چائنا کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے تھا۔ جو بھی ہیں وہ انرجیٹک، سدا بہار، اپنی دھن کے پکے، اپنی اسٹیبلشمنٹ کی اتنی زیادہ مخالفتوں اور میڈیا کی پھیلائی منافعتوں کے باوجود وہ پوری طاقت اور آن بان شان کے ساتھ نہ صرف اپنی ریپبلکن نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ عوامی اعتماد کے بھی انوکھے ریکارڈز قائم کر ڈالے۔ پاپولر ووٹ ہی نہیں، اسٹیٹس میں بھی کلیئر کٹ میجارٹی لی، اور کانگریس میں بھی۔ گریٹ امریکہ اور امریکہ فرسٹ کا جو نعرہ لگا کر وہ آج وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں تو حلف اٹھانے کے بعد خوب بولے ہیں، زمین سے خلائی مشن کے ساتھ مریخ تک جا پہنچے ہیں۔ سب سے زیادہ جلی کٹی انہوں نے امیگریشن کے حوالے سے لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو سنائی ہیں جن کی بے دخلی پر وہ تلے بیٹھے ہیں۔ اس حوالے سے وہ اپنی جنوبی سرحد پر نیشنل ایمرجنسی لگانے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ 14ویں آئینی ترمیم کی موجودگی کے باوجود وہ سیاسی پناہ اور پیدائشی حق شہریت کو روک دینا چاہتے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے خدا نخواستہ انہیں ہیومن رائٹس سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ وہ پیرس ماحولیاتی معاہدے سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں۔ 3 باتیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت خطرناک کی ہیں۔ اول یہ کہ امریکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO سے نکل جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ عالمی ادارہ صحت کو سب سے بڑھ کر اکیلا جو 18-20% مالی تعاون فراہم کرتا چلا آ رہا ہے وہ اس سے دستکش ہو جائے گا۔ اس ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے انہیں کورونا دور سے شکایات ہے۔ ٹرمپ کے اس حسن سلوک سے اس تنظیم کو عالمی سطح پر کتنا نقصان ہوگا انہیں اس کا ادراک تو ہوگا لیکن شاید احساس نہیں۔ دوسرے، انہوں نے اس روا روی میں مڈل ایسٹ کی امن و سلامتی کو شاید ہنوز سنجیدگی سے نہیں لیا۔ انہوں نے حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی کا جو اتنا بڑا کریڈٹ وصول کیا ہے، حلف اٹھاتے ہی یہ کہتے ہوئے اس کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے کہ وہ پر اعتماد نہیں ہے کہ یہ جنگ بندی جاری بھی رہے گی۔ یہ ہماری جنگ نہیں، ان کی جنگ ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ ان کا یہ معاہدہ برقرار بھی رہے گا۔ یہ امن ڈیل جو پہلے ہی 3 فیزز میں ہے اور ہر 2 فریقین پر پورے پریشر سے کروائی گئی ہے، اگر امریکی پریشر ہٹ گیا تو کیا یہ خدشہ پیدا نہیں ہو جائے گا کہ جب اسرائیل اپنے یرغمالیوں کو رہا کروا لے گا تو اس کے بعد حماس کی کسی بھی شرارت پر اسرائیلی فورسز بفر ایریا سے دوبارہ غزہ میں داخل نہیں ہو جائیں گی۔ تیسرے، انہوں نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ امریکہ میں صرف مرد اور عورت 2 جینڈر بستے ہیں، تیسری کوئی جنس نہیں۔ کیا یہ UN کے علاوہ مسلمہ انسانی حقوق اور فی الواقع موجود زمینی حقائق کا منہ چڑھانے والی بات نہیں ہے؟ ٹرانس جینڈر کے مسائل اور دکھوں پر یونائٹڈ نیشن کے تحت پوری دنیا میں شعوری بیداری کے ساتھ کمزور اور مظلوم طبقات کے لیے جو آوازیں اٹھی ہیں، کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ ریاستی جبر سے ان کا گلا گھونٹ دینا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے مد مقابل ڈیموکریٹس اور کملا دیوی ہیرس نے اس سلسلے میں آواز اٹھائی تھی، یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں وہ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیاد پرست بدعنوان اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے شہریوں سے دولت چھین لی ہے، کرپشن پھیلا دی ہے، اور یہ کہ ہمارا تعلیمی نظام ملک سے نفرت کرنا سکھا رہا ہے۔ اتنی اصول پسندی ہے تو پھر وہ تھوک کے حساب سے اپنے مجرمین میں مافیوں کی ریویاں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ اگر پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنوں کو مافیاں دی تھیں جن پر انہوں نے تنقید بھی کی ہے تو وہ خود اس سے کہیں آگے بڑھ کر اور زیادہ بڑے پیمانے پر وہی نوازشات کیوں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کیپٹل ہل پر حملہ آور ہونے والوں کے گناہوں کو دھونے کی لانڈری لگا دی ہے۔ وہ اپنے اتحادیوں پر بندشیں لگانا چاہتے ہیں جبکہ ٹک ٹاک سروس بحال کرنے کا فوری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، خلیج میکسیکو کا نام بدل کر خلیج امریکہ رکھ دیا ہے، اور پاناما کنال جسے 1977 میں پریزیڈنٹ جمی کارٹر نے پاناما کے حوالے کیا تھا اسے دوبارہ
دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کے اعلانات کر رہے ہیں۔ برکس بلاک سے غصے میں وہ اس حد تک باولے ہوئے جا رہے ہیں کہ اسپین کو بھی اس میں شامل سمجھ کر دھمکی دے ڈالی۔ انہیں کھٹکا ہے کہ کہیں برکس امریکن ڈالر کے بالمقابل کھڑی نہ ہو جائے، حالانکہ اس میں بشمول انڈیا، برازیل اور سعودی عرب امریکہ کے قریب ترین اتحادی بھی شامل ہے، لیکن وہ آؤ دیکھے نہ تاؤ ان سب پر 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جس سے اور تو اور خود بھارت میں بھی ایک نوع کی پریشانی یا کھلبلی محسوس کی جا رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ٹرمپ اپنے اتحادی ممالک پر ٹھنڈی اور گرم پھونکے مارتے ہوئے یہ دباؤ ڈالیں کہ تم برکس بلاک سے باہر آ جاؤ۔ دوسری جانب طالبان، جن کے ساتھ وہ دوحہ مذاکرات کے ذریعے باضابطہ معاہدہ کر کے گئے تھے اور نتیجتاً اشرف غنی حکومت گر پڑی تھی، اب آتے ہی انہوں نے انہی طالبان سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جیٹ جہازوں سمیت ہمارا چھوڑا ہوا بھاری جدید اسلحہ جس کی مالیت کوئی $7 ارب بنتی ہے، ہمیں واپس کرو۔ جبکہ طالبان ہاتھ آیا اتنا بھاری مال غنیمت کسی صورت امریکہ کو واپس کرنا نہیں چاہیں گے، چاہے انہیں ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس یا اکنامک ایڈ کے نام پر دی گئی ساری گرانٹس بند ہو جائیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارا مقابلہ داعش سے ہے، جس کے جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے ہمیں ان ہتھیاروں کی ضرورت ہے، بلکہ مزید اسلحہ دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پر کاروباری شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریب میں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان کو مدعو کیا، اس لیے گمان یہی ہے کہ وہ باصیت پریزیڈنٹ امریکی حکمرانی بھی اسی اسلوب میں منفعت بخش چلائیں گے۔ انہوں نے اپنی 78 برسوں کی مناسبت سے اول جو 78 ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے ہیں، اپنے اولین خطاب کی طرح ان میں بھی یہی ترجیح جھلکتی ہے کہ وہ اپنی فرسٹ امریکہ پالیسی کے تحت ہر ایشو پر امریکی مفاد کو مقدم رکھیں گے، ٹیرف اور معاشی بندشوں کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے، اگرچہ اس کا منفی رد عمل بھی برآمد ہوگا جب دوسرے بھی آپ کے ساتھ اسی زبان میں بات کرتے ہوئے یہی طرز عمل اختیار کریں گے۔ آج اگر امریکہ عظیم ہے تو اس وجہ سے کہ وہ یونیورسل ہیومن رائٹس کا علم بردار بن کر کمزور اقوام و طبقات کا سہارا بنتا ہے۔ اگر امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے ہی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور اپنے قریب ترین اتحادیوں کو دور کرنا شروع کر دیا تو پھر یہی چیز الٹی امریکی عظمت کو گہنا دے گی۔ دنیا ان سے مثبت طور پر یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ اپنے دارے جنگوں کے خاتمے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نہ صرف رشیا یوکرین جنگ کا خاتمہ کریں بلکہ کسی بھی ملک کے خلاف کوئی بھی نئی جنگ چھیڑنے سے گریز کریں گے۔ دنیا میں آئین، جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادیوں کا چیمپئن بن کر امریکی آئین کی مطابقت میں اپنا عالمی ایجنڈا آگے بڑھائیں گے۔